الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ 1446 ہجری سبق چل رہا تھا اور ہمارا سبق تھا اصول تاریخ کے عنوان پر۔ اصول تاریخ کے حوالے سے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ تاریخ کے طالب علم کو 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم تاریخ، نمبر 2 موضوع علم تاریخ، نمبر 3 غرض علم تاریخ، نمبر 4 اہمیت علم تاریخ، نمبر 5 اقسام اور مآخذ تاریخ، نمبر 6 اوصاف مؤرخ، نمبر 7 صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی تاریخ پڑھنے کے متعلق اہم اصول، نمبر 8 تاریخ اور حدیث میں فرق، نمبر 9 تاریخ کا حکم، نمبر 10 تاریخ کی اہم کتب کا تعارف۔ آج ہم آخری عنوان تاریخ کی اہم کتب کے تعارف پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ علم تاریخ پہ بہت زیادہ کتب لکھی گئی ہیں۔ چند ایک مشہور عربی کتب تاریخ اور 3 اردو کتب تاریخ کا میں مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عربی کتب تواریخ میں جن کتب کو بطور ماخذ اور مرجع کے سمجھا جاتا ہے وہ 5 کتب ہیں۔ نمبر 1 تاریخ طبری، نمبر 2 الکامل فی التاریخ، نمبر 3 تاریخ الاسلام، نمبر 4 البدایہ والنہایہ، نمبر 5 تاریخ ابن خلدون۔ ان 5 کا میں نمبر وار کچھ تعارف پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 تاریخ طبری۔ تاریخ طبری کے مصنف ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب العاملی الطبری ہے۔ آپ رحمہ اللہ 250 ہجری میں طبرستان کے شہر العامل میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو العاملی بھی کہتے ہیں اور الطبری بھی کہتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے مصر، شام اور دیگر مراکز کے علماء سے حدیث، قراءت اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حصول علم کے بعد بغداد تشریف لائے، جہاں آپ درس و تدریس، فتویٰ نویسی اور تصنیف و تالیف کے اندر مشغول ہو گئے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کے ہاں تفسیر، حدیث، فقہ، علم رجال اور تاریخ کی اہمیت تھی اور اس کے بہت ماہر تھے۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ہے ان میں چند ایک معروف ہی ہیں: ابو مقاتل، امام احمد بن حماد الدولابی، امام سلمہ بن فضل، امام حناد بن سری، امام موسیٰ بن اسماعیل، امام سلیمان بن خلاد اور امام احمد بن یوسف۔ حضرت طبری رحمہ اللہ تعالی شافعی المذہب تھے۔ حضرت طبری رحمہ اللہ نے بہت ساری تصانیف چھوڑی ہیں۔ ان میں معروف تصانیف تفسیر طبری، تہذیب الآثار اور تاریخ الامم والملوک ان کی معروف کتب ہیں۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کی سمجھ لیں کہ علامہ طبری رحمہ اللہ تعالی جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہ 225 ہجری میں پیدا ہوئے اور 310 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ شافعی المذہب تھے اور سنی تھے۔ اسی طرح طبری کے نام پر ایک مصنف شیعہ بھی ہے۔ عام طور پہ دونوں میں فرق نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں تاریخ طبری ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخ میں مرجع ہے تو ایک عام بندہ سمجھتا ہے کہ شیعہ کی تاریخ کو آپ نے ایک مرجع کیسے کہہ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ طبری کے نام کے 2 آدمی،
دونوں کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، دونوں کا نام بھی محمد ہے، دونوں کے والد کا نام بھی جریر ہے، اور دونوں تبری۔ فرق کیا ہے؟ جو سنی ہیں ان کے والد کا نام ہے یزید، اور جو شیعہ ہیں ان کے والد کا نام ہے رستم، اور جو سنی ہے تبری ان کے آگے السنی لکھا جاتا ہے، اور جو تبری شیعہ ہیں ان کے آگے الامامی لکھا جاتا ہے۔ جو سنی تبری ہے ان کی معروف کتب تفسیر تبری، تہذیب الآثار، تاریخ الامم والملوک ہے، جبکہ جو شیعہ تبری ہے امامی ان کی معروف کتب ہیں الایضاح فی الامامہ، مناقب فاطمہ الزہرا و ولدہا، کتاب الروات من اہل البیت۔ یہ چند ایک فرق میں نے بتائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تبری نام کے دو مصنف ہیں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے، اور جس تاریخ تبری کی بات ہم کرتے ہیں یہ تاریخ تبری کے مصنف سنی ہے۔ ایک بات یہاں سن لیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنے اہم مؤرخ اور دادا کا نام یزید ہے تو یہ تو یزید ہی ہو گئے۔ یہ بات نشین فرما لیں کہ یزید صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام نہیں تھا، بلکہ یزید نام کے صحابہ بھی گزرے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جی خود حضرت ابو سفیان صحابی ہے، بھائی یزید بھی صحابی ہے، اور یزید امیر معاویہ کے بیٹے بھی ہیں۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یزید جب کسی کا نام ہو تو اس سے مراد یزید بن امیر معاویہ نہیں ہوتے، بلکہ یزید صحابی ہیں، ان کی وجہ سے بھی بعض لوگ اولاد کا نام یزید رکھ لیتے ہیں۔ اس کتاب کا تعارف، اس کتاب کا اصل نام ہے تاریخ الامم والملوک، اسے تاریخ الرسل والملوک بھی کہتے ہیں۔ الرسل جو کہ اس میں انبیاء کی سیرت تاریخ بیان کی ہے۔ اس کتاب میں تاریخ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات سے شروع کیا ہے اور 302 ہجری تک کے حالات کو لکھا ہے۔ اپنی ان کی وفات 310 ہجری کی ہے اور تاریخ ان کی 302 ہجری تک کے حالات لکھتی ہے۔ یہ تاریخ بعد میں آنے والی بیشتر کتب تاریخ کی بنیاد ہے، یعنی عموماً مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں اس کی بنیاد تاریخ تبری ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر تاریخ کی کتاب کی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ خامی بھی ہو سکتی ہیں۔ تاریخ تبری کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ اس کے نقص بھی ہیں۔ خوبی کیا ہے؟ نمبر 1، اس کا زمانہ تصنیف اور تالیف دور نبوت اور دور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب تر ہے۔ کیوں؟ ان کی پیدائش ہو رہی ہے 225 ہجری، آخری صحابی فوت ہو رہے 110 ہجری، تو ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے قریب ہے۔ نمبر 2، اس میں تاریخی روایات کی سند کو بھی بیان کیا گیا، جس سے محققین کے لیے واقعات کی جانچ پڑتال اور تحقیق سند آسان ہو جاتی ہے، چونکہ سند ہے، راوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3، مؤرخ نے اس تاریخ میں تاریخی روایات کو ان کے مصادر سے من و عن لیا ہے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ تو اس کی خوبیاں ہیں، اور اس میں خامیاں کیا ہیں؟ مثلا ایک خامی یہ ہے کہ یہ تاریخی روایات پر اپنا کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں لکھتے۔ جب ایک روایت نقل کرتے ہیں وہ تبصرہ نہیں کرتے تو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تاریخی روایت شاید معتبر ہے، حالانکہ وہ روایت معتبر نہیں ہوتی۔ اگر نے تبصرہ کیا ہوتا تو عام قاری اور پڑھنے والے بندے کو الجھن پیش نہ آتی، تو یہ اس کے اندر ایک نقص ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے اندر نقص کیا ہے کہ یہ بعض روایات کو امام طبری بعض روایات کو نقل کرتے ہیں، اور وہ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا اہل بیت کے مطعون ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تان کا پہلو نکلتا ہے۔ اچھا، یہ روایت تو نقل کرتے ہیں، اب اس پہ چونکہ نے تبصرہ نہیں کیا ہوتا کہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں لینی،
تو بندہ سمجھے شاید روایت ٹھیک ہے، اور یہ خود اس قسم کی روایتوں کو اپنے مقدمے میں لکھ چکے ہیں۔ وہ کیا؟ فما یکون فی کتابی ھذا من خبر ذکرناہ عن بعض الماضین مما یستنکرہ قارئہ او یستشنعہ سامعہ من اجل انہ لم یعرف له وجہا فی الصحہ ولا مان فی الحقیقہ فلیعلم انہ لم یؤت فی ذلک من قبلنا وانما اوتی من قبل بعض ناقلہ الینا وانما ادینا ذلک علی نحو ما ادی الینا۔ کہتے ہیں کچھ روایتیں جو آپ کو قابل اشکال ہیں یا آپ کو عجیب لگتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جیسے روایت کو لیا ہے ویسے نقل کر دیا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، جیسی تھی میں نے پیش کر دی۔ اب یہ نقص کیا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے شاید ان کی روایت یہ معتمد ہے، حالانکہ روایت ان کی معتمد نہیں ہوتی۔ یہ اس کتاب کے اندر نقص بھی ہے۔ اس لیے تاریخ تبری کی روایات کی بنیاد پر صرف فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اس بارے میں ہماری رائے ہے، تو ہم نے پہلے اصول بیان کرتے ہوئے بھی دی ہے کہ یہاں روایات تاریخ تبری میں بھی آئیں اور ان سے صحابہ کرام یا اہل بیت رضی اللہ عنہم یا تابعین اتباع تابعین شخصیات مجروح ہو رہی ہوں، تو اس کے لیے تاریخی اصول جو ہم نے درج کیے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو لیا جائے، وگرنہ اس روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ نمبر 2، الکامل فی التاریخ۔ اس کے مصنف ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الجزری الشیبانی رحمہ اللہ، آپ ابن الاثیر کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ آپ کی ولادت 555 ہجری جزیرہ ابن عمر نامی مقام پر ہوئی، جو موصل کے قریب دریائے دجلہ کے 3 اطراف سے گھرا ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ حصول علم کے لیے موصل، شام اور بیت المقدس کا سفر فرما چکے ہیں۔ اپنی جوانی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر صلیبیوں کے خلاف جہاد میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ اسی سفر جہاد کے دوران مورخ ابن خلکان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اپنے علمی اور جنگی اسفار سے واپس موصل تشریف لائے تو اپنی وفات تک موصل میں تصنیف و تانیف کے مشغلے کے اندر مشغول رہے۔ آپ کے کئی ایک اساتذہ ہیں، ان میں معروف اساتذہ ابو الفضل الطوسی، یحییٰ بن محمود السقفی، مسلم بن علی الصبیحی، عبد المنعم بن کلیب، یعیش بن صدقہ، عبد الوہاب بن سکینہ، یہ شامل ہیں، یہ معروف ان کے اساتذہ ہیں۔ آپ کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں، اور ان میں جو معروف شاگرد ہیں ابن عساکر، تاریخ میں نام ہے ان کا، ابو عبداللہ ابن الدویسی، شہاب الدین اسماعیل بن حامد الانصاری القوسی الدمشقی، اور یہ الکامل فی التاریخ کے مصنف ابن الاثیر بھی مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے، شافعی المذہب تھے۔ آپ کی کئی ایک تصانیف ہیں، ان میں اللباب فی تہذیب الانساب، الکامل فی التاریخ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، الجامع الکبیر، یہ ان کی معروف اور اہم تصانیف شمار ہوتی ہیں۔ 630 ہجری میں موصل میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک بات بطور فائدہ کہ سن لیں کہ ابن الاثیر کے نام کے 3 مصنف ہیں، اور یہ تینوں سگے بھائی ہیں۔ بس اوقات بندے کو شبہ رہتا ہے کہ کون سے ابن الاثیر ہیں، تو میں مختصر تذکرہ تینوں کا کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، علامہ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد ابن الاثیر الجزری، یہ وہ ہیں جو الکامل فی التاریخ کے مؤلف ہیں، جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا۔ نمبر 2، یہ ان کے بھائی ہیں علامہ ابو الفتح ضیاء الدین نصر اللہ بن محمد، ان کا نام تھا علی، ان کا نام ہے نصر اللہ، آگے پہ نسب ہے کہ بھائی ہیں۔ نصر اللہ بن محمد ابن الاثیر جزری رحمہ اللہ، ان کی ولادت ہے 558 ہجری میں، ان کی ولادت سی 555 ہجری میں، یہ 3 سال بعد پیدا ہوئے۔
ان کی پیدائش بھی جزیرہ ابن عمر میں ہوئی ہے۔ بچپن ہی میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ آپ کا رجحان علم نحو، علم شعر اور لغت کی طرف زیادہ رہا۔ آپ نے کتب بھی تصانیف فرمائی ہیں۔ معروف کتب ہیں المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، ایک ان کی کتاب ہے الوشی المرقوم فی حل المنظوم۔ آپ کی وفات 637 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی وفات 630 ہجری کی تھی، تو 3 سال بعد پیدا ہوئے اور 7 سال بعد فوت ہوئے۔ تیسرے ان کے بھائی ہیں ابو السعادات مجد الدین المبارک بن محمد۔ تو پہلے تھے علی بن محمد، دوسرے تھے نصر اللہ بن محمد، اور تیسرے ہیں مبارک بن محمد، اور یہ تینوں ابن الاسیر الجزری ہیں۔ ان کی ولادت ہے 544 ہجری، یہ گویا ان تینوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اور یہ بھی جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوئے۔ موصل شام بیت المقدس کے سفر کیے، جہاد میں حصہ لیا۔ اس وقت کے امیر المجاہدین تھے قائماس الخادم، یہ ان کے ساتھ رہے، اور امیر المجاہدین کی وفات کے بعد موصل تشریف لا کے یہ بھی مستقل اپنے علمی مشغلے کے اندر مشغول ہوئے۔ آخری عمر میں ان پر فالج ہوا، لیکن فالج کے باوجود بھی تصنیف و تعریف کے کام کے اندر مشغول ہے۔ آپ کی معروف کتب ہیں جامع الاصول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، النہایہ فی غریب العصر، شرح مسند الشافعی، الباہر فی الفروق، الکامل فی تاریخ جو ہے یہ علامہ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی مشہور کتب ہے، اور سیرت کا اہم ماخذ اور مرجع شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ابتدائی زمان سے لے کر مؤرخ کے زمانے تک، یعنی 7ویں صدی ہجری تک کے حالات درج ہیں۔ مؤرخ نے مختلف مصادر سے استفادہ فرمایا اور اس میں واقعات کو شامل فرمایا ہے۔ یہ کتاب زمانہ تالیف سے لے کر آج تک مؤرخین کے ہاں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو ابن الاسیر ہیں ان کی وفات ہے 606 ہجری میں، گویا ابن الاسیر الکامل کے جو مصنف ہیں وہ 630 میں فوت ہوئے ہیں، اور مبارک یہ 637 کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور یہ 606 کے اندر فوت ہوئے ہیں، گویا سب سے کم عمر کے اندر یہ فوت ہوئے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ کی ہر کتاب کی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں واقعات کو ترتیب زمانی کی بنیاد پر بیان کیا گیا ہے، جس کا زمانہ پہلے ہے اور پہلے جس کا زمانہ بعد میں، اس کو اس کے بعد ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، ہر واقعے کو اس کے سن وقوع کے اعتبار سے ذکر کیا۔ ایک ہی سال میں پیش آنے والے تمام واقعات کو، خواہ وہ عرب کے ہوں یا فارس کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، اکٹھے بیان کیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے عرب کے واقعات بیان کریں، پھر ہندوستان کے بیان کریں، پھر حارث کے، پھر فارس کے بیان کریں، ایران کے۔ ایک ہی وقت میں جو واقعات ہے وقت کے حساب سے انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ یہ فلاں سال کا واقعہ ہے، عرب کا ہے، ہندوستان کا ہے، یا کہیں کا بھی، انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ اس تحریر کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ فلاں سن میں کون سا واقعہ پیش آیا، الکامل فی تاریخ میں اس سن کو دیکھے گا تو اس دور کے واقعات اس کے سامنے آ جائیں گے۔ نمبر 3، مؤرخ نے تاریخی روایات کو من و عن نقل کرنے کی بجائے ان کا خلاصہ پیش کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر کتاب لمبی ہونے سے بچ گئی۔ نمبر 4، مؤرخ نے انہی واقعات کو شامل کیا جو تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن کے اثرات ماضی، حال، مستقبل میں نمایاں طور پر ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو واقعہ وہ لکھ دیا، یہ دیکھا کہ یہ واقعہ ہماری تاریخ پر مؤثر تھا ماضی میں، یہ اس کے مستقبل میں اثرات ہو سکتے ہیں، تو ان واقعات کو درج کیا ہے۔ نمبر 5، ہر سال وفات پانے والی اہم شخصیات کا تذکرہ خاص اہتمام کے ساتھ کیا تاکہ ان کے علمی، سیاسی اور دینی مقام کو اجاگر کیا جا سکے۔ نمبر 6، ہر سال کے اختتام پر مصنف نے چند حیرت انگیز اور عجیب واقعات بھی نقل کیے ہیں، اس سے کتاب کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اس تصنیف کو محض واقعات کا سرد مجموعہ نہیں بنایا
بلکہ اس کو دلچسپ اور سبق آموز بنانے کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا کہ مختلف مقامات پر علماء، بادشاہ اور فاتحین کے حکمت بھرے واقعات اور قصے بھی نقل کیے۔ اس سے بندے کی دلچسپی کتاب کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس میں بھی کچھ نقائص ہیں، وہ کم ہے۔ نقص کیا ہے کہ یہ مصنف روایت کو قبول کرنے میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ تساہل کا معنی ہوتا ہے کمزوری، بہت تحقیق سے کام نہیں لیتے، درگزر کر لیتے ہیں روایت کو لیتے ہوئے۔ بعض اوقات وہ ضعیف روایات بھی لے لیتے ہیں اور ان کی صحت پر غور نہیں کرتے۔ نمبر 2، مصنف روایات کو اصل مصادر سے نقل کرتے ہیں لیکن اس کی سند کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اصل کتاب سے آپ نے لیا، ذکر کیا، تو ساتھ سند بھی ذکر کر دیں، وہاں سند ذکر نہیں کرتے تو وہاں پہ تھوڑا سا عام آدمی کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سند کیسی ہے، چونکہ راوی کا نام لکھا ہوا نہیں، لکھا ہوا تو فوراً راوی کے حالات کو دیکھ لیں۔ نمبر 3، ابن اسیر رحمہ اللہ کا جو تنقید کا انداز ہے وہ بس اوقات بہت سخت ہوتا ہے۔ ان نے تنقید میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تنقید کی ہے، یعنی ایسے حضرات کو ان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خیر ان کا مزاج تھا۔ ہماری رائے اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ عمدہ کتاب ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اگرچہ بعض روایات صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اگر جن روایات کی صحت میں کمزوری ہے اگر اس پہ غور کر لیا جائے اور تھوڑی سی سند کی چھان بین کر لی جائے تو اس کا مقام مزید بڑھ سکتا ہے اور مزید اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والآلام، یہ کتاب کا پورا نام ہے، تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والآلام۔ مصنف کا تعارف شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ 637 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ترکمان قوم کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد سونے کی پتریاں بناتے اور اس کا کاروبار کرتے، سونے کی پتریوں کا، جسے آپ ڈلی کہہ لیں، اور اس بنیاد پر ان کو ذہبی کہا جاتا۔ ذہب سونے کی طرف نسبت ہے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ ایک علمی گھرانے کے آدمی تھے اور بچپن ہی سے آپ کے طلب علم کے اندر مشغول ہو گئے تھے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے طلب علم کے لیے شام کے دیگر شہر بالبک، حمص، حلب، طرابلس، الکرک، بصرہ اور نابلس وغیرہ کا سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مصر، مکہ، مدینہ منورہ، ان شہروں کے انہوں نے حصول علم کے لیے سفر فرمائے۔ آپ نے کئی اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، ان میں جو بڑے نام ہیں شیخ جمال الدین ابو اسحاق ابراہیم بن داؤد الاسقلانی، شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبدالعزیز الدمیاطی، امام جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد الحلبی، امام ابو عبداللہ محمد بن عبد المحسن، یہ بڑے بڑے ان کے مشائخ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دمشق کو اپنا مسکن بنایا، مشکل وہاں تصنیف اور تدریس کے اندر مشغول رہے اور وفات سے قبل آپ دمشق میں 5 مقامات پر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ نے جو کتب تصنیف فرمائی ہیں ان میں معروف کتب یہ ہیں: التلویحات فی علم القراءات، الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، احادیث الصفات، فضائل الحج و افعالہ، اخبار قضات دمشق، تاریخ الاسلام، وفیات المشاہیر والآلام، سیر اعلام النبلاء، مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبی۔ آپ کی وفات سن 748 ہجری میں ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور اپنے فن کے امام تھے۔ کہتے ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ رجال ان کے سامنے ایسے تھے، اگر ان کو پہاڑ پر کھڑا کر کے میدان کے اندر راوی کھڑے کر دیے جائیں تو یوں سمجھے کہ ایک ایک راوی کا نام اور والد اور دادا اور قبیلے اور حالات بیان کرتے چلے۔
یعنی ان کے سامنے راوی ایسے ہوتے جیسے انسان کی ہتھیلی کے اوپر دانے رکھے ہوں اور ایک ایک دانے کو چن سکے۔ ذہبی یہ رجال کے فن کے امام تھے۔ اس کتاب کا تعارف تاریخ الاسلام کا پورا نام ہے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام۔ یہ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ کی اہم کتب میں شمار ہوتی ہے۔ ہر طبقے کو ایک زمانے میں محدود کیا ہے۔ پہلے اس زمانے کے حالات کو لکھا ہے اور عنوان قائم کیا حوادث، پھر اس زمانے کے مشاہیر کے حالات لکھے ہیں اور عنوان قائم کیا وفیات، یعنی کون فوت ہوئے اس زمانے میں، اور ساتھ تاریخی روایات اور مقدس ضرور تبصرہ اور مؤرخین وروات پر جرح بھی کی ہے۔ یعنی پہلے کسی وقت کا واقعہ لکھتے ہیں، حادثہ، پھر وہاں شہید ہونے والے مشاہیر کا تذکرہ کرتے ہیں اور تاریخ اور راوی پر تبصرہ فرما دیتے ہیں۔ یہ تاریخ مدینہ دمشق لابن عساکر کے بعد اسلامی تاریخ کا تقریباً سب سے بڑا ضخیم ماخذ ہے۔ تاریخ دمشق بہت بڑی تاریخ کی کتاب تھی اور وہ 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس کی 76 جلدیں متن ہیں اور 4 جلدوں میں صرف فہرست تھی۔ تاریخ دمشق 80 جلدوں میں تھی، بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے، اور تاریخ الاسلام کا مشہور نسخہ جو دکتور عبدالسلام تدمری کی تحقیق سے آیا ہوا ہے، یہ 53 جلدوں پر مشتمل ہے، تو بہت بڑی تاریخی کتاب ہے۔ اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ چونکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جرح و تعدیل کے امام تھے، اس لیے آپ کی دیگر کتب کی طرح اس کتاب میں بھی محدثین اور راویوں پر جرح اور تعدیل کا عنصر بہت نمایاں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ کتاب تاریخ اور تراجم کا حسین امتزاج ہے۔ تراجم کہتے ہیں یا کسی راوی کے حالات کو ذکر کیے جائے۔ نمبر 2، آپ کا چونکہ مزاج نہایت متوازن اور معتدل تھا اور آپ بصیرت افروز شخص تھے، آپ روایات شخصیات کے بارے میں رائے کرتے وقت انتہائی احتیاط، اعتدال اور توازن سے کام لیتے تھے، اس لیے آپ کی رائے اکثر اہل علم کے ہاں بڑی وزنی رائے شمار ہوتی ہے۔ نمبر 3، تاریخ اسلام میں زمانوں اور شخصیات کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، جس سے کتاب کا مطالعہ منظم اور آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے روایات کے انتخاب میں نہایت عمدہ اور محتاط طریقہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بے بنیاد، کمزور، من گھڑت باتوں سے کافی حد تک صاف ہے۔ یہ ایک معتبر تاریخی ماخذ ہے جس کو تاریخی ماخذ کے طور پر امت نے قبول کیا ہے۔ ان میں نقص کیا ہے؟ یہ کوئی اتنا بڑا نقص نہیں ہے، صرف ایک فنی اعتبار سے ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، 53 جلدوں میں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا مختصر کر لیا جاتا تو پڑھنے والے پر زیادہ بوجھ نہ پڑتا، یعنی زائدہ ضرورت واقعات کو نکال دیا جاتا۔ اچھا، دوسری اس میں نے پہلے کہا کہ نقص اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ قابل اعتراض ہو، وہ حضرت کا مزاج تھا، چونکہ یہ اپنی اس کتاب میں حالات کو حوادث کے نام سے بیان کرتے ہیں اور مشاہیر کے حالات کو وفیات کے نام سے بیان کرتے ہیں، اور ان کا اسماء الرجال پسندیدہ شعبہ تھا، راوی کی جرح، راوی کی توثیق، راوی کی تعدیل۔ تو یہ وفیات کا زمانہ نسبتاً طویل ہوتا جاتا ہے، جس میں تاریخ کے اصل حصہ کی نسبت وفیات زیادہ بڑا جاتا ہے اور قاری کو استفادہ کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ یعنی جو بندہ تاریخ پڑھتا ہے وہ تو واقعات پڑھنا چاہتا ہے نا، تو جب تاریخی واقعات چھوٹے ہو جائیں اور اس میں جو راوی پر جرح زیادہ ہو جائے تو قاری کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو تاریخ سے فائدہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کو آپ ایسا، میں نے بتایا نقص نہیں ہے کہ جو ایسا قابل ترازو کتاب کو چھوڑا جائے، یہ فنی نقص ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ کتاب تاریخ کی اور تراجم کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں جرح تعدیل کا عنصر نمایاں ہے، چونکہ آپ کا مزاج متوازن تھا اور شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنے میں گہرے علم کے اور گہرے تدبر کے یہ حامل تھے اور بڑے اعتدال سے اپنی رائے کو قائم فرماتے تھے۔ کتاب ان کی من گھڑت باتوں سے صاف ہے، تو ہمارا خیال یہ کتاب بہت معتبر ہے اور اس کے حساب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، البدایہ والنہایہ۔ اس کتاب کے مصنف
عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر الدمشقی الشافعی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ آپ کی ولادت سن 701 ہجری میں بصرہ کے قریب ایک گاؤں مجدل میں ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ کی عمر 3 سال تھی کہ آپ کے والد کی وفات ہوگی اور آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دمشق منتقل ہوئے اور ابتدائی تعلیم دمشق میں ہوئی، پھر یہیں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کے کئی ایک اساتذہ ہیں، ان میں اہم استاد حافظ شمس الدین ذہبی، جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، تاریخ الاسلام کے مصنف، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام برہان الدین الفزاری، حافظ ابو الحجاج المزی، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ، امام اسحاق العامدی، یہ ان کے معروف اساتذہ میں ہیں۔ تفسیر، حدیث اور قراءات اور رجال تاریخ میں بہت مہارت حاصل تھی۔ آپ کی کتب میں تفسیر القرآن العظیم، جسے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر القرآن العظیم، فضائل القرآن، جامع المسانید والسنن، مختصر علوم الحدیث لابن الصلاح، البدایہ والنہایہ، طبقات الفقہاء الشافعین، یہ بہت نمایاں اور معروف ہے۔ سن 774 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ یہ جو البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی معروف اور معتبر تاریخی کتاب ہے، 14 جلدوں میں مکتبۃ المعارف بیروت نے شائع کی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کتاب میں انبیاء کے حالات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت اور خصوصاً 15 ہجری تک اسلام کی ابتدائی فتوحات کو فرماتے ہیں، اور شروع میں ان واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آگے جو زمانہ بڑھتا گیا تو واقعات کو مختصر کرتے چلے گئے، جو انہوں نے آخری 5 صدیوں کے حالات کو صرف 3 جلدوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی خوبی یہ ہے، نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں آپ نے بہت روایات کو جمع فرمایا، اور صرف روایات کو نقل نہیں کیا بلکہ اسناد کی تحقیق اور تنقید کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اہل بیت رضی اللہ عنہم اور فتنوں کے دور کی روایات میں ضرورت کے مطابق آپ نے جرح و تعدیل سے بھی کام لیا ہے۔ نمبر 3، اموی اور عباسی خلفاء کے 6 صدیوں پر محیط حالات کو مختصر لیکن جامع انداز کے اندر پیش فرمایا۔ نمبر 4، اپنے زمانے کے واقعات جیسے بغداد پر ہلاکو خان کا حملہ، مملوک سلاطین کی فتوحات، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بغداد پر ہلاکو کا حملہ یا مملوک سلاطین، ان کے تفصیلی حالات یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے علاوہ، البدایہ والنہایہ، جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں شاید اس طرح تفصیل کے ساتھ آپ کو نہ ملے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر کتاب کی خوبیاں ہیں، کوئی نقص بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، مصنف کا وہ نقص نہیں ہوگا۔ اس کا نقص کیا ہے کہ بعض مقامات پر صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں غیر معتبر روایات کو بھی بغیر تنقید کے بیان کر دیا ہے، حالانکہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں تحقیق کرتے اور تفتیش کرتے۔ کیوں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب سیرت کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں تو راویوں کی توثیق اور جرح کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے روایات کو ذکر کیا ہے اور اس پر زیادہ جرح سے کام نہیں لیا۔ نمبر 2، چونکہ آپ نے واقعات کو سال بسال ترتیب سے بیان کیا ہے، اس لیے بعض مقامات پر واقعات کا تسلسل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور قاری اس کو بے ربط سمجھتا ہے۔ یعنی یہ 1 سال کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اب ایک پوری جو تاریخ ہے 1 سال، دوسرا، تیسرا، 4، وہ 4 سال کی ساری تاریخ پڑھے گا تو پورا واقعہ سمجھ آئے گا۔ ان نے 1 سال کا بیان کیا اور آگے اس واقعے کو چھوڑ کر دوسرے واقعات کو اس سال کے تو اس کو بیان کر دیا۔ اب بندہ اس واقعے کو پڑھنا چاہتا ہے جو درمیان میں رہ گیا، تو چونکہ انہوں نے سال کے انداز میں بیان کیا تو واقعہ وہاں رک گیا، اس سے قاری کو تھوڑی سی الجھن پیش آتی ہے۔ یہ بھی ایک فنی نقص ہے، یہ ایسا نقص نہیں کہ جس کی بنیاد پر کتاب کو چھوڑا جا سکے۔
ہمارا خیال یہ ہے کہ کتاب کی تدوین نو ہو اور اس میں وہ روایات جو صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں رضی اللہ عنہم اور ان میں تحقیق نہیں کی گئی، اس پر اگر چھان پھٹک اور تحقیق کر لی جائے اور واقعات کے تسلسل کو مضبوط بنا دیں تو یہ البدایہ والنہایہ نہایت مفید ترین تاریخ کی کتاب ہے۔ نمبر 5، تاریخ ابن خلدون۔ اس کے مصنف علامہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی الاشبیلی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا سلسلہ نسب بنی کندہ کے بادشاہوں سے ملتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضرموت سے تھا۔ اندلس کی فتح کے بعد آپ کے خاندان نے اندلس ہی میں سکونت اختیار کی، لیکن جب اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو ابن خلدون رحمہ اللہ کے خاندان کو اندلس چھوڑنا پڑا اور وہ تیونس میں جا کر آباد ہو گئے۔ آپ 732 ہجری میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تیونس ہی میں تعلیم حاصل کی، بچپن میں قرآن کریم حفظ کیا اور مروجہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کی، جس میں قرآن کریم، حدیث، فقہ، علم الکلام، علم نحو، علم ریاضی، فلسفہ، منطق سب شامل ہے۔ جب آپ کی عمر 17 برس ہوئی، اس وقت تیونس میں طاعون کی بیماری پھیلی تو ان کے والدین اور اکثر اساتذہ انتقال کر گئے۔ یہ معاشی تنگی کی وجہ سے امیر تیونس سے وابستہ ہو گئے اور باصلاحیت تھے، ایک مقام حاصل کیا۔ حاسد ہر جگہ پر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حاسدین نے اپنا کام دکھایا تو انہیں تنگ آ کر اندلس کو چھوڑ دیا اور مصر کا رخ اختیار کیا۔ میں طلبہ کرام سے اس موقع پر کہوں گا کہ جس نے بھی دین کا کام کرنا ہے اور بطور خاص قائدانہ کرنا ہے، اس نے حاسدین کے حسد کا شکار ہونا ہے۔ جو حاسدین کے حسد کو برداشت نہیں کر سکتا اور بڑا دل رکھ کے ناقدین کے نقد اور لوگوں کے پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ قائدانہ طور پر کام کرنے کا تصور کرنا چھوڑ دے۔ جو قیادت کے ساتھ دین کا کام دنیا میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لوگوں کی تنقید، ان کو لوگوں کی کڑی بیتوکی باتیں یہ سننی پڑیں گی اور برداشت کرنی پڑیں گی۔ ابن خلدون بھی اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ پھر یہ مصر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مصر کی مشہور یونیورسٹی جامع ازہر میں درس و تدریس کے اندر جا کر مشغول ہو گئے۔ آپ کے کئی ایک اساتذہ ہیں اور ان میں معروف اساتذہ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن براد الانصاری، الشیخ ابو عبداللہ ابن العربی الحصائری، ابو عبداللہ محمد بن شواش، ابو عبداللہ محمد بن البحر، شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن جابر بن سلطان القیسی، یہ آپ کے معروف اساتذہ ہیں۔ آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی ہیں، لیکن ان میں تاریخ ابن خلدون یہ 7 جلدوں میں ہے اور اس کی پہلی جلد مقدمہ ابن خلدون کے نام سے ہے، جو مستقل ایک کتاب ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ اس مقدمہ ابن خلدون میں آپ نے جو گفتگویں کی ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے ابن خلدون کو۔ باقی ان کی کتب میں شرح قصیدہ بردہ ہے، مختصر فی الحساب ہے، تقیید فی علم المنطق ہے، شفاء السائل لتہذیب المسائل ہے، لباب المفصل فی اصول الدین ہے، التاریخ ابن خلدون و رحلت غرب و مشرقن ہے۔ انہوں نے اپنے حالات لکھے اور اپنے سفروں کو قلم بند کیا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ آپ کی وفات سن 808 ہجری میں ہوئی۔ یہ جو کتاب ہے اس کا نام بڑا دلچسپ ہے۔ تاریخ ابن خلدون کا اصل نام ہے العبر و دیوان المبتداء والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر، لیکن مشہور یہ تاریخ ابن خلدون کے نام سے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ کی عظیم اور فخریہ تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ کتاب کے آغاز میں تفصیلی مقدمہ ہے جس مقدمہ ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ نے ابن خلدون اس مقدمہ میں جغرافیہ، تاریخ، معاشرت، تہذیب، اقوام کے عروج و زوال اور تمدنی اصولوں پر نہایت عالمانہ بحث کی ہے۔ یہ مقدمہ بعد میں مستقل مقدمہ ابن خلدون کے نام سے کتاب بنا اور مشہور ہوا۔ اس بنیاد پر عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟
تاریخی واقعات کو سال بسال ترتیب کی بجائے مختلف سلطنتوں اور خاندانوں کے لحاظ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک مربوط انداز میں بیان کیا۔ اب دیکھیں ان کا طرز الگ ہو گیا نا، یہ ایک سال کی تاریخ نہیں، ایک خاندان کی پوری تاریخ بیان کرتے ہیں، تو اس سے بندے کو پورے واقعات سمجھ آتے ہیں اور قاری کی دلچسپی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، ابن خلدون کا انداز عام طور پر غیر جانبدارانہ ہے، سادہ اور مدلل زبان میں لکھتے ہیں، کسی کی تعریف اور تنقید میں اپنے ذاتی رجحانات کو شامل نہیں فرماتے۔ نمبر 3، واقعات کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑتے ہیں کہ اس کے اسباب اور نتائج خود بخود بندے کو سمجھ آتے ہیں۔ ابن خلدون محض روایت پر اعتماد کرنے کی بجائے عقل اور دلیل کو بھی معیار بناتے ہیں، اس لیے بہت سی کمزور روایات کو آپ نے چھوڑ دی ہے۔ نمبر 5، وہ روایات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اصل مفہوم کو واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6، بڑے واقعات کو نہایت جامع اور مختصر انداز میں سمیٹ لیتے ہیں، جیسے قاری تھوڑے وقت میں زیادہ تاریخ کو پڑھ لیتا ہے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں، لیکن ان کی تاریخ کے بھی نقص ہیں۔ اب ان کا نقص کیا ہے کہ بعض مواقع پر ابن خلدون جو تبصرہ کرتے ہیں وہ اہل علم کی عمومی رائے سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ظاہر جب آپ ایک تبصرہ ایسا پیش کریں گے جمہور اہل علم سے ہٹ کر ہوگا تو اس پھر تبصرے کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر قابل گرفت شمار ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک فرد کی رائے سب پر حاوی ہوتی ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تاریخ ابن خلدون کا انداز قدر خشک ہے، یہ دلچسپی کا سامان عام مورخین کی طرح پیدا نہیں کرتے، چونکہ اسلوب آپ کا سادہ ہے، ذاتی جذبات اور کیفیات سے خالی ہوتا ہے، اس لیے بندہ دلچسپی کم لیتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ بیان کرے نا اور بیان میں تسلسل سے ایک چیز بیان کر دے تو لوگ اتنا شوق سے نہیں سنتے، اور اگر درمیان میں تڑکا شڑکا لگاتا رہے تو لوگ اس کو شوق سے سنتے رہتے ہیں۔ مزاج ہے عوام کا۔ ہمارے خیال میں تاریخ ابن خلدون تاریخ کا شاہکار ہے، لیکن اس کتاب میں علمی آراء کو مزید پختہ دلائل کے ساتھ اگر مزین کر لیا جائے اور انداز بیان میں رواں اور تاثراتی رنگ شامل ہو تو یہ تاریخ عام اور خاص ہر قسم کے طبقے کے لیے زیادہ دلکش اور مؤثر بن سکتی ہے۔ یہ میں نے 5 آپ کی خدمت میں وہ عربی تاریخ کے کتب پیش کی ہیں، عربی کتب تاریخ پیش کی ہیں کہ جو ماخذ اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں اس نشست میں 2 کتابیں اردو کی بھی تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ اردو دان طبقہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ نمبر 1، تاریخ اسلام، اس کے مصنف ہے اکبر شاہ خان نجیب آبادی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ 1875 ہجری بجنور کے علاقے نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہندوستانی مسلم مؤرخ اور عالم تھے۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو محکمہ تعلیم میں بحیثیت مدرس ٹیچر وابستہ ہو گئے۔ چنانچہ پہلے نجیب آباد مڈل اسکول میں پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد نجیب آباد کے ہائی اسکول میں فارسی پڑھاتے رہے۔ اچھا، ان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ قادیانیت سے متاثر ہو اور دین حق سے جدا ہونے شروع ہو گئے، لیکن علماء کی محنت سے طائب ہوئے اور دین حق سے جڑے اور تا دم آخر موت تک پھر یہ اہل حق کے ساتھ رہے ہیں، قادیانی ساتھ نہیں چلے، اس لیے مسلمان مؤرخ ہیں۔ آپ نے تقریباً 30 کتب تصانیف فرمائی ہیں، جن میں معروف ہے تاریخ الاسلام، تاریخ نجیب آباد، جنگ انگوری، نواب امیر خان، یہ کتاب کا نام۔ آپ کی وفات سن 1938 میں ہوئی ہے، یعنی قیام پاکستان سے تقریباً 9 سال پہلے۔ یہ تاریخ الاسلام 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول میں ایک مختصر مقدمہ ہے جس میں علم تاریخ کے مبادیات بیان فرمائے، پھر اہل عرب کے اسلام سے قبل کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بیان کیے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ، خلفائے راشدین کی تاریخ نہایت شاندار انداز میں بیان کی ہے، اور جلد دوم میں خلافت عباسیہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی دور تک کے حالات کو نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نمبر 2، تاریخ امت مسلمہ، اس کے مؤرخ مولانا محمد اسماعیل ریحان
زندہ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ تاریخ امت مسلمہ اردو زبان میں تحریر کی جانے والی ایک ضخیم کتاب ہے۔ یہ تاریخ امت مسلمہ اردو زبان میں تحریر کی جانے والی ایک ضخیم تاریخ ہے۔ اس میں ہر بات کو بحوالہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دفاع کا اہتمام بھی کیا ہے۔ کتاب میں موقع بموقع اسلاف امت کے متعلق بعض تاریخی روایات سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا مدلل جواب بھی دیا ہے۔ اس تاریخ کی 6 جلدیں ہیں جن میں موضوعات کی تفصیل یہ ہے۔ جلد اول ابتداء میں علم تاریخ کا تعارف اور مبادیات کو ذکر کیا۔ آگے ابتدائے کائنات سے لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تک کے حالات کو اختصار سے ذکر کیا ہے۔ جلد دوم، اس جلد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، جنگ جمل، جنگ صفین، تحکیم تہمت الجندل، ظہور خوارج، سبائی فتنہ، شہادت علی رضی اللہ عنہ جیسے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا اور اس میں عروج اور فتوحات کے اس دوسرے دور کا احاطہ بھی کیا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالوں میں امت مسلمہ کو نصیب ہوا۔ اس حصے میں دور یزید بن معاویہ سے خلافت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تک کے حالات کی تحقیق کی گئی ہے۔ جلد سوم اموی اور عباسی خلفاء کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ خلافت اسلامیہ کے مقابل مختلف فرقوں کی حکومتوں کا ذکر بھی اس جلد میں درج ہے۔ جلد چہارم سلجوقی، ایوبی، خوارزم شاہی، غزنوی، غوری، خلجی، تغلق سلاطین اور مسلمانان ہسپانیہ کے حالات کو درج کیا ہے۔ جلد پنجم خلافت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ ہندوستان اور استعماری طاقتوں کے تسلط کی داستان کو بیان کیا ہے۔ چھٹی جلد تحریکات آزادی اور جدید دنیا اسلام کے حالات کو اس کے اندر درج کیا ہے۔ تو میں نے آج کے سبق میں آپ کی خدمت میں معروف جو تاریخ کی کتابیں ہیں 5 عربی اور 2 اردو پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول تاریخ کی روشنی میں اور قواعد کے ساتھ تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ آپ طلباء علماء کو اللہ تعالی امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔